ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہوتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے، ہر بیماری سے بھی بچائیں گے اور ان کو نیک بخت اور عزت اور شان والا اللہ بنا دیں گے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی برکت والی ہے۔ بعض اوقات اولاد پیدا ہوتی ہے، لڑکا یا لڑکی، لیکن وہ انسان کے لیے وبال اور پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذات کو آپ کے لیے رحمت بنا دے گا۔ اور اگر خاص طور پہ جو بیٹا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آیت کریمہ کو اگر معمول میں ماں رکھ لے اپنے، تو ماں کو اس کی تاثیر کی برکت سے اللہ اس بچے کو دین کا اور دنیا کا بڑا بنا دے گے کہ لوگ اس کی عزت کریں گے، اسے شان اور مرتبے والا بنا دیں گے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت کی پاک دامنی کو بھی بیان کیا اور اس کا اللہ سے تعلق کو بھی بیان کیا، جو کائنات میں پاک دامنی میں بڑی مشہور ہیں، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور یہ حضرت مریم علیہ السلام وہ اللہ کی نیک بندی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 24 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ایک فراخ دلی، اعلیٰ ظرفی کی ایک سب سے بڑی مثال ہے سیدہ مریم علیہ السلام، کہ مسلمان جو ہے وہ تنگ دل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہودیوں کو وہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کریں گے، کبھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان نہیں کریں گے۔ نصارہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کریں گے، کبھی وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہیں کریں گے۔ اس طرح باقی مذاہب ہے، وہ بھی آپ کو نہیں ایسے کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے قرآن پاک کے اندر سیدہ مریم کا نام ہے اور 24 سے زیادہ مرتبہ ہے، لیکن ہم برملا اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اور انجیل میں اور تورات میں جہاں جہاں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل مثالیں تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، وہ انہوں نے وہاں کٹنگ کرتے 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 اس کو ناپید کر دیا۔ ہمارے ہاں 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ میں استنبول کے میوزیم میں گیا، میں تاشقند کے میوزیم میں گیا، میں نے وہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نسخہ قرآن دیکھا، اور باقاعدہ حضرت مولانا قاری انیس جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میں اکٹھے تھے، مفتی مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم جب میوزیم میں داخل ہوئے تو وہ قرآن پاک جو کھلا ہوا تھا، تو مفتی جو مسعودی صاحب ہیں وہ کہنے لگے یہ دیکھیے وہی عثمان رضی اللہ کا دور کا قرآن پاک کا نسخہ ہے، وہ ایک زیر زبر میں فرق نہیں ہے۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سیم وہی ہے سارا۔ ہم مسلمان، ہوتا وہ مسلمان ہے جو فراخ دل ہو۔ ہم حضرت مریم کا نام عزت سے لیتے ہیں، شان سے لیتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہم توہین کا سوچیں گے بھی تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، اور وہ جو ان کا نام لیتے ہیں حضرت مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ہر وقت بائبل ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ان کے اندر دیکھیے توہین انبیاء کتنی زیادہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جب بھی ہوتی ہے تو ادھر سے ہی ہوتی ہے، صحابہ اہل بیت کی جب توہین ہوگی ادھر سے۔ اسی طرح ہم مسلمان اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اصحاب رسول سے، ہم ساروں کا ذکر کرتے ہیں، کسی ایک دو کا نہیں۔ لیکن جو اہل بیت کا نام لینے والے ہیں صرف دنیا میں، ان کے ہاں اصحاب پیغمبر کی توہین برملا ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، دیگر کی۔ تو یہ اصل جو لوگ ہیں دنیا میں وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں اصل وہ ہیں
جو سارے صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ نشانی ہے اصلی کی. اصلی اور نسلی وہ ہوگا جو سارے نبیوں کو مانے گا، سارے صحابہ کو مانے گا، سارے اہل بیت کو. یہ نہیں کہے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہم نہیں کہتے حضرت مریم ٹھیک نہیں ہے، حضرت عیسیٰ ٹھیک ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں سارے نبی ٹھیک ہیں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. اب قرآن نے یہودی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، نصارہ نے، ایک پادری تھا بہت بڑا، جب وہ آیا دہلی میں مناظرہ کرنے کے لیے، اس نے کہا تمہارے قرآن میں تو ہماری نبی کی ماں کو کہا گیا پاک دامن، لیکن تمہارے قرآن میں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو پاک دامن کہیں نہیں کہا. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی کی والدہ مریم علیہ السلام پہ یہود نے تہمت لگائی کہ پاک دامن نہیں ہے. بیٹا کیسے ہو گیا بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے؟ تو اس پر اللہ کے قرآن نے ان کی پاک دامنی بیان کی کہ وہ امہ صدیقہ، لیکن ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یا والدہ پر کسی کو شک ہی کبھی نہیں ہوا، وہ ہیں ہی پاک دامن. نبی کا تو گھرانہ ہی پاک ہے، نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، نبی کے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے سارے صحابہ اہل بیت پاک ہیں، بلکہ نبی کے روزے پہ جانے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا اہل سنت کا، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. تو اس بات کو جو ہے یہاں اللہ نے بیان کیا، واللتی احصنت، وہ عورت، احصنت فرجہا، وہ عورت جس نے اپنے جو ہے اپنے نفس کو، شہوت کو بالکل پاک دامن رکھا. یعنی اس نے چھوٹی عمر میں، حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی عمر میں جب پیدا ہوئی، تو اب دیکھیے یہ خون کی ساتھ تربیت کا اثر ہوتا ہے، بلڈ کا بھی اثر ہوتا ہے. والدہ نے منت مانی کہ بیٹا ہوا تو میں بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن بیٹی ہو گئی. لیکن وہ پیچھے پورا سورہ آل عمران میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے. تو اب اس نے کہا اب کیا ہوگا کہ بیٹا اور بیٹی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کام تو دونوں سے لے سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا سارے نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی اور میری نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسل کو چلائی ہی بیٹی سے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سید جو کہلاتے ہیں آل رسول. تو اب یہ ایک نظام اللہ نے بنایا حضرت مریم کا کہ ان کا آگے سلسلہ جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوئے بغیر شادی کے. اب ان کی ماں نے منت مانی بیٹا ہوگا، تو اب اللہ کام لینا چاہ رہے تھے بیٹی سے. اب اللہ کو پتا ہے کہ لڑکا کام زیادہ کرے گا دین کا یا لڑکی کام کرے گی. بعض لوگ، ایک فیملی میرے پاس آتی تھی، بہت پرانی بات ہے، 15-16 سال ہو گئے اس بات کو، بوڑھا بوڑھی تھے دونوں، ان کا ایک ہی بیٹی تھی بس. وہ ایک بیٹی جو ہے نا، مجھے کہتے تھے بس جی دعا کریں اللہ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا، بڑی محرومی ہے، بیٹا ہوتا تو. آج میں نے ان کو کہا کہ بیٹے ہو کر بھی بیویوں کو لے کے چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ کو بوڑھا، اور ماں باپ میرے پاس کتنے آئے ہیں بیچارے روتے ہیں کہ ہمیں گھر سے نکال دیا. بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو بہو کہاں خیال کرتی ہے؟ وہ کوئی نسلی ہوگی تو خیال کرے گی، اور بیٹا بھی کوئی بہت ہی اچھا اللہ کی طرف سے اس پہ عطا ہوگی تو ماں اور باپ کی خدمت کرے گا. اور بدبخت ہے وہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں لاوارث چھوڑ دے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا، یہ آپ کے 100 بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے یہ بات تو ہمیں سمجھ ہے، کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہر جگہ ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، ہماری کیئر کرتی ہے، اور ہمارے لیے ساری جو ہے، بلکہ کماتی بھی ہے، ان کے لیے جاب کر رہی ہے، اور ان کے لیے ایسے. اور پھر دونوں فوت ہو گئے ابھی، اب ان کی بیٹی ان کے لیے ہر صدقہ کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، وظائف پڑھ رہی ہے، کبھی قرآن پڑھ رہی ہے. اور بیٹا ہوتا تو آج بیٹے جس طرح یاد کرتے ہیں، 90% لوگوں کو چیلم کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا بیٹے کو کہ ابا جی تھے. ایک میرے پاس بندہ آتا ہے، وہ اور اس کا بیٹا دونوں 0 پوائنٹ کے قبرستان میں ایک دن پورا پھرتے رہے کہ دادا جی کی قبر کدھر ہے. 0 پوائنٹ اسلام آباد کے قبرستان میں دادا کو پوتے نے اور بیٹے نے دفن کیا، قبر کا نشان نہیں ملا ہونے کی. جب جاؤ ہی نہ تو وہ تو قبر بھی ختم کر دیتے ہیں لوگ، گورکن وہ کسی اور کو وہاں دے دیتے ہیں پلاٹ، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب اس کو قبر ہی نہیں ملتی. اور بڑے نمازی ہیں، بہت ذکر کرنے والے ہیں دونوں باپ بیٹا، اور مجھے کہتے ہیں جی آپ کیا کریں ہم.
میں نے کہا دیکھو بدبختی، تمہیں اپنے باپ کی قبر کا نہیں پتا، دادا کی قبر کا نہیں پتا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، بیٹی ہونا عیب نہیں ہے، بعض کا بیٹی بیٹوں سے زیادہ بندے کے لیے صدقہ خیرات اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعض کا بیٹا بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے بیٹیوں کو بھی، اور بیٹیاں زیادہ وفادار ہوتی ہیں بیٹوں سے باپ کی اور ماں کی۔ اب یہاں کیا کہا اللہ نے، حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے ماں نے کہا بس چلو یہی دیتی ہوں اللہ کو، بیت المقدس میں دے دیا۔ اب وہ حجرے میں بیٹھ جاتی تھی، چھوٹی سی، یہ ماحول ہوتا ہے، یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ بچے کے بننے کی عمر صرف 7 سال ہے بس، 10ویں سال پھر بھی کہا کہ 10 سال تک بچہ بنے گا، 10 سال کے بعد وہ تن اور درخت بن جاتا ہے، پھر موڑو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں جی 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا، اسے کیا چھوڑ دو ابھی، نہیں، وہ پھر بعد میں آنکھیں آپ کو دکھائے گا، ابھی جو ماحول دینا ہے دے دیں، یہ خالی کیسٹ ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ابن قیم کہہ رہے ہیں، اور سب سے بہترین ان کا فارمولہ ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی عمر میں 10 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، حجرے میں، بیت المقدس کے حجرے میں، اور آپ کے خالو زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بے اولاد تھے، کل کی دعا ان کی گزر گئی ہے درس میں، اور وہ آئے، دیکھا بچی یہ کیا ہے۔ اب یہ گرمیوں میں جو ہے تربوز تو نظر آتا ہے، لیکن گرمیوں میں مالٹے تو نظر نہیں آتے نا ہمارے یہاں پر، لیکن وہاں گرمیوں میں مالٹے نظر آ رہے۔ مثال دے رہا ہوں، بے موسمی پھل۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ کہا اللہ سے، اللہ نے بے موسمی پھل دیے ہیں۔ ایک دم بچی کی وجہ سے پیغمبر سوچ میں پڑ گیا کہ جو اللہ بے موسمی اس بچی کو پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا بڑھاپے میں؟ اب دیکھیں نا، اولاد اللہ نے پھر دعا کر لی، دعا کی، اسی وقت اللہ نے دعا قبول کر لی۔ نیک لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی قبروں پہ بھی کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب موجود ہے، ہم اس کے قائل ہیں اہل سنت کہ اللہ والوں کی قبروں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ بس رخ چینج کر لیں، ورنہ کوئی خرابی نہیں ہے ہم میں، خرابی نہیں ہے ہم میں، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جا کے قبر والے سے مانگے گا وہ تو شرک ہو جائے گا۔ زندہ مردہ سے ہم نہیں مانگتے، ہم کس سے مانگتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے، حضرت زکریا نے کس سے مانگا، لیکن کس جگہ مانگا؟ مسجد میں، اور سامنے بانجی ہیں اپنی، اور بے موسمی پھل ہے، نیک بچی ہے نا، نیک خاتون تھی، تو دعا کی، اللہ نے اسی وقت قبول کر لی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، اور فرشتہ آیا بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان۔ اس کی تفسیر میں سورہ مریم کے سائد کی امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، بشرا سویا، سب سے حسین انسان کی شکل میں جبرائیل آئے، اور دنیا میں سب سے حسین وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے جنت میں حضرت مریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں کہ ان کی شکل میں فرشتہ آیا اور آ کر یوں یہاں پر آستین سے یوں پھونک ماری، یہ پھونک مارنا، اس کو اللہ یہاں قرآن میں کہتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، فَنَفَخْنَا، ایسے پھونک ماری، مِن رُوحِنَا، بس ایک دم اللہ کی کلمہ روح جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں حمل ہو گیا۔ مفسرین میں امام قرطبی نے کہا کہ فوری ہو گیا، اسی لمحے، کوئی 9 مہینے کا عمل نہیں ہوا، فوری بس عمل ہو گیا۔ دوسروں نے کہا نہیں، پورے دن گزرے تھے۔ تو اب آپ کہنے لگے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور ہماری روح، اللہ کا روح، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، روح اللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ کہنا بیٹا ہے، یہ تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، لم یلد ولم یولد۔ تو اب یہاں پر جو ہے وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے ان کو بنا دیا، وہ جو حمل آ گیا ایک دم، اور بیٹا بھی پیدا ہو گیا، گود میں آ گیا۔ تو اب انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے ماں باپ تو بہت اچھے لوگ تھے۔ فاشارت الی، وہ ایک دم اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، میں روزے میں ہوں، اس سے پوچھو، اس سے، بچے سے۔ وہ کہنے کہ غصے سے آگے سے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
کبھی ماں کے پیٹ میں گود میں بھی کوئی بچہ بولا ہے؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ پہلے بھی غلطی کی، اوپر سے ایک اور غلطی کہ آپ کہہ رہی ہیں بچہ بتائے گا ایک دن کا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان جاری ہوئی اور آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ انی عبد اللہ۔ نجاشی کے اس دربار میں جعفر طیار نے جہاں کھڑے ہو کے ایتھوپیا آج کے یہ خطبہ دیا تھا، میں نے اسی جگہ ان آیات کا خطبہ دیا ہے جا کر۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے شان اسی طرح بیان کی۔ میں نے کہا تاکہ ہماری نسبت صحابہ اہل بیت کے وہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہو جائے کہ انہوں نے کہا تھا اے بادشاہ نجاشی، انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اب دیکھیں میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا، یہ اللہ نے مجھے بنا دیا ہے برکت والا۔ تو ماں نے جو کہا وجعلناہا وابنہا، اور جو ان کا بیٹا ہے اس کو ہم نے بنا دیا آیۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے نشانی، ہر بندے کے لیے مثال بنا دیا۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ نے یہاں بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک اللہ نے ان کی نشانی بیان کر دی۔ اب وہ زندہ ہیں آسمان پہ، فوت نہیں ہوئے۔ انی متوفی کا وہ پورا اٹھانا ہے، وفا کا معنی یہ نہیں ہے کہ موت آ گئی، جو اس کا ترجمہ غلط کرتا ہے، اس کو گرامر کا پتہ ہی نہیں عربی کی، لیکن اس کا الگ ہمارا آگے انشاءاللہ اس پہ آئے گا درس میں، تو وظیفہ جب آئے گا تو۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا، ابھی وہ آسمان پہ زندہ ہیں، قرب قیامت آئیں گے، پھر وہ کس طرح دجال کا جو ہے خاتمہ کریں گے، امام مہدی علیہ رضوان اس سے پہلے آئیں گے، اور پھر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر والی جگہ میں جو ایک جگہ باقی ہے وہاں فوت ہو کر مدفون ہوں گے۔ تو یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی جو ہے ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں بچہ پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی، تو یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 91 ہے، اتنا آپ نے پڑھنا ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو اتنا آپ نے پڑھنا ہے، آیت نمبر 91 ہے، آپ اس کو 70 بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں، پانی پہ دم کر دیں، اور یہ بچے کو جو غسل دیا جاتا ہے، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں پہلا، اس پانی سے دلوائیں، نہیں تو بعد میں دے دیں۔ 7ویں دن عقیقے کے دن 7 دنوں میں آپ یہ عمل لازمی کر لیں انشاءاللہ۔ یہ 7 دن پورے اگر کر لیں گے، اس کے بعد عقیقہ کریں 7ویں دن، وہ لڑکا یا لڑکی ہر بیماری سے، وبا سے، شیطان کے شر سے، زمانے کے حوادث سے، فتنوں سے اللہ انہیں بچا کے رکھے گا۔ اور خاص طور پہ آج کے دور میں یہ جو موبائل اور یہ دجالی فتنہ آ چکا ہے، ایک آنکھ والا موبائل ہے، یہ فتنہ ہے، اور یہ نوجوانوں کو کس طرح گمراہ کر دیا ہے، بچے تباہ ہو چکے ہیں، تو یہ فتنہ بھی اور دیگر فتنوں سے ہی بچائے گا۔ 7 دن پیدائش کے وقت تو یہ عمل کر لیں، کم سے کم، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو آپ بعد میں پلا سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پڑھ کے روزانہ دعا کریں، بچے بڑے ہیں اور وہ فتنہ ہے تو ان کو 70 بار پڑھ کے پلا دیا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ان کو ان شروں سے بچائے گا اور اپنی برکت والا بنائے گا، عزت والا بنائے گا، ٹھاٹھ والا بنائے گا، اور ان کو دنیا میں مقبولیت عطا فرمائے گا، اور آپ کی نسل خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نسل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔